تاریخ کی گہرائیوں میں ایک حیران کن قوم کا قصہ دفن ہے جو صحرائے عرب میں پھلی پھولی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سڑکیں ہموار نہ تھیں اور دنیا ابھی اپنی شناخت کی تلاش میں تھی۔ سنگ تراشی کی روایت اور معماری کے شاہکاروں نے صدیوں تک ان کا نام روشن رکھا۔ الحجر کے برنا پہاڑوں میں کندہ عمارتیں اس قوم کی مہارت اور تمدن کی گواہی دیتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ پتھروں کو کاٹ کر محل بناتے تھے اور بڑی محنت سے کام کرتے تھے۔ ان کے شہروں میں پانی کی فراوانی تھی اور باغات میں بہت خوبصورتی تھی۔ ان کے درمیان بہت سے عقل مند لوگ تھے جو تجارت اور فنون میں مہارت رکھتے تھے، لیکن خوشحالی نے انہیں متکبر بنا دیا اور وہ اپنی طاقت پر فخر کرنے لگے۔ دولت اور عزت نے ان کے دل کو سخت کر دیا اور وہ رائے راست سے بھٹک گئے۔ ایک دن ان کے درمیان ایک شخص آیا جس کا چہرہ نورانی اور آنکھیں حکمت سے بھرپور تھیں۔ وہ اللہ کے نبی صالح علیہ السلام تھے جو اپنی قوم کو حق کی طرف بلانے آئے تھے۔ انہوں نے شہر کے چوراہوں میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ تم لوگ غلط راستے پر ہو۔ انہوں نے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور بتوں سے دور رہو۔ صالح علیہ السلام کا پیغام سادہ مگر طاقتور تھا، لیکن یہ سرداروں کو قبول نہ تھا۔ سرداروں اور با اثر طبقے نے ان کے خلاف سازشیں کی اور ان کا مذاق اڑایا۔ لوگ راستے میں انہیں دیکھ کر تمسخرانہ انداز میں سوال کرتے ہوئے گزر جاتے، مگر صالح علیہ السلام کی دعوت میں ایسی تاثیر تھی جو دلوں کو چھو جاتی تھی۔ ان کی قوم میں سے کچھ لوگوں کے دل نرم ہوئے اور وہ حق کی طرف مائل ہو گئے۔ یہ لوگ تعداد میں کم تھے مگر ان کا ایمان مضبوط اور سچا تھا۔ جب صالح علیہ السلام نے دیکھا کہ اکثریت نہیں مانتی تو انہوں نے ایک نشانی پیش کرنے کا وعدہ کیا۔ انہوں نے کہا، میں پتھر سے ایک اونٹنی نکال کر دکھاؤں گا جو واضح نشانی ہوگی۔ پوری قوم جمع ہوئی اور اس معجزے کے انتظار میں بیٹھ گئی۔ پہاڑوں کے دامن سے ایک عظیم اونٹنی ظاہر ہوئی جو سرخ رنگ کی اور نہایت شاندار تھی۔ وہ اونٹنی عام اونٹوں سے بڑی تھی اور اس کا منظر سب کو حیران کر گیا۔ کچھ لوگوں نے اسے جادو کہا جبکہ اکثر خاموش ہو گئے۔ صالح علیہ السلام نے اس اونٹنی کے بارے میں حدود مقرر کی اور کہا کہ اس کا احترام کرو۔ انہوں نے کہا، یہ تمہاری آزمائش ہے، اگر تم نے اسے نقصان پہنچایا تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ لیکن قوم کی سرکشی انہیں شکر ادا کرنے سے روکتی رہی اور وہ تکبر میں آگے بڑھتے رہے۔ شہر میں دو گروہ بن گئے، ایک صالح علیہ السلام کے ماننے والوں کا اور دوسرا انکار کرنے والوں کا۔ اکثریت ابھی بھی اپنی خوشحالی میں مگن تھی اور حق سننے کو تیار نہ تھی۔ وقت گزرتا رہا اور اونٹنی شہر میں رہتی رہی مگر لوگوں نے اسے سنجیدگی سے نہ لیا۔ کچھ نوجوان جو سرداروں کے بیٹے تھے خاموشی سے سازش کرنے لگے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر اس اونٹنی کو ختم کر دیا جائے تو صالح علیہ السلام کی نشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ ایک رات انہوں نے نقاب پہن کر اونٹنی کو قتل کر دیا۔ صبح لوگوں نے اونٹنی کو مردہ پایا تو حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ صالح علیہ السلام کو خبر ملی تو وہ شدید غمگین ہوئے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اب تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا۔ شہر میں خوف اور بے چینی پھیل گئی اور لوگ سوچ میں پڑ گئے۔ ایمان والوں نے صالح علیہ السلام سے دعا کی، درخواست کی کہ انہیں بچایا جائے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ایمان رکھتے ہیں وہ شہر چھوڑ دیں۔ چنانچہ ایمان والے شہر سے نکل گئے اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ باقی لوگ شراب اور تفریح میں مصروف رہے اور رات بھر غفلت میں گزار دی۔ وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ وعید سچی نہ ہو۔ پھر زمین کے اندر سے ایک زبردست گرج سنائی دینے لگی جو بڑھتی چلی گئی۔ رات کے اندھیرے میں پہاڑوں سے ایک سفید دھواں اٹھا اور شہر کی طرف بڑھا۔ اس دھوئیں نے لوگوں کو گھیر لیا اور شدید تکلیف کا باعث بنا۔ چیخو پکار کی آوازیں وادی میں گونجنے لگیں۔ ہر شخص وہیں ہلاک ہو گیا جہاں وہ موجود تھا اور کوئی بھی نہ بچ سکا۔ صبح جب ایمان والوں نے شہر کو دیکھا تو وہاں کوئی زندہ نہ تھا۔ پتھروں سے تراشی ہوئی خوبصورت عمارتیں اب خاموش قبریں بن چکی تھی۔ وہ لوگ جو کبھی ترقی یافتہ تھے مٹی میں مل گئے۔ الحجر کے یہ آثار اب تاریخ کی گواہی بن چکے ہیں۔ صدیاں گزرتی رہیں اور یہ کھنڈر آنے والے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے رہے۔ آج بھی جو لوگ حجر کو دیکھتے ہیں حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں اب کوئی آباد نہیں اور رات کو عجیب آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ غرور اور سرکشی کا انجام برا ہوتا ہے۔ قوم سمود تاریخ میں ایک عبرت بن کر رہ گئی۔ الحجر کی وادی میں آج بھی
ہوائیں ان کی داستان سناتی ہیں۔ یہ آثار ہزاروں سال بعد بھی سچائی کی یاد دلاتے ہیں، اور یہی ہے قوم سمود کی داستان جو وقت کی گہرائیوں میں دفن ہو گئی۔